بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے رائے ہدایت کے ناظرین و سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے افضل اسلام کے حوالے سے ایک پہلو پہ گفتگو کی تھی۔ حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر تھا، پہلا تھا زبان اور دوسرا تھا ہاتھ۔ اب اس نشست میں ہم ہاتھ کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ بہترین اسلام اس کا ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بابا جی سرکار سے عرض کی حضور، ہاتھ سے بظاہر جو برے اعمال ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا انسان سے سب سے پہلے جو کام ہوا، جو اس کی نافرمانی ہوئی، وہ بظاہر اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس کا آغاز ہاتھ سے ہوا۔ بڑی تعجب والی بات تھی۔ سوال کیا بابا جی سرکار، اس کائنات میں آنے کے بعد جو نافرمانی ہوئی، جو غلطی ہوئی، جو خطا ہوئی، اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی حابیل نے قابیل کو جو قتل کیا وہ ہاتھ سے ہی ہوا، ظاہری بات ہے یہ تو اس کائنات میں ہوا۔ اس کائنات میں آنے سے پہلے کیا نافرمانی ہوئی؟ بابا جی سرکار مسکرائے، فرمایا بیٹا اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کہاں تھا؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، بنایا، تو وہ کہاں رکھا؟ عرض کی حضور جنت میں رکھا۔ اور پھر کیا کیا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم میں سے ہی تخلیق کیا، ان کو بھی جنت میں رکھا۔ اب یہ دونوں جب جنت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پوری جنت کی سیر کرو، لیکن اس شجر ممنوعہ کے پاس نہیں جانا۔ اچھا، اب شجر ممنوعہ کا بعض تفاسیر نے بعض چیزیں لکھی ہیں، کسی نے گندم کہا، کسی جو اہل کتاب عیسائی ہیں وہ سیب کا درخت کہتے ہیں کہ اس سے منع کیا، یعنی الگ ہے، وہ کوئی بھی ہے کہ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو لیکن اس کے پاس نہیں جانا۔ تو بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا کون سی گندم، کون سا سیب؟ کیا دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ جنت میں ہیں؟ ظاہری بات ہے یہاں کے معاملات اور یہاں کی گندم، یہاں کے پھل، ہاں وہ جنت میں جب جنتیوں کو میوہ جات دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس سے متشابہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں، لیکن وہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہوگا، دنیا کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جو دنیا کی چیز ہے وہ دنیا میں رہنی ہے، اور جو جنت کی چیز ہے اس کی نعمتیں وہ وہی ہیں، وہ کسی کے نہ وہم میں ہے، نہ گمان میں ہے، نہ خوبصورت کسی کا خیال ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو صوفیہ نے تشریح کی اس حوالے سے کہ وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو چھونے سے منع کیا تھا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کو مس نہیں کرنا۔ تو لیکن چونکہ اس کی ابتدا ہوئی، حضرت آدم نے ہاتھ لگایا تو وہ بھی شجر ممنوعہ تھا، ان کو زمین پہ اتار دیا گیا۔ اب جب اس دنیا میں میں آیا ہوں تو آج بھی میرے لیے جو صنف مخالف ہے وہ شجر ممنوعہ ہے کہ میں صرف اسی کو مس کر سکتا ہوں، اسی کو ہاتھ لگا سکتا ہوں جو میرے نکاح میں ہے۔ جو میرے نکاح میں نہیں ہے، جو میرے لیے نامحرم ہے، تو میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا، مس بھی نہیں کر سکتا۔ آج بھی وہ حوا میرے لیے شجر ممنوعہ ہے۔ تو اس کائنات میں آنے سے پہلے انسان کے ہاتھ سے جو معاملہ ہوا، جو اس کی نافرمانی کہہ لیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، تو اس کی ابتدا بھی ہاتھ سے ہوئی۔ تو اسی لیے کہا گیا، حکم دیا گیا کہ بہترین اسلام اس کا ہے کہ جس کا ہاتھ کنٹرول میں رہے۔ انسان کے اندر، اور سرکار نے فرمایا اور غور کرو، انسان کے اندر اگر تکبر پیدا ہوتا ہے، انسان اگر شخص سرکش بنتا ہے، انسان اگر حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، فرعون بنتا ہے،
اس کے بندوں پہ تشدد کرتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کے ذریعے کرتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر یہ ہاتھ اپنے مالک کی فرمانبرداری میں تو نہ ہوا۔ اس کو احساس ہونا چاہیے پھر کہ جب یہ سارے معاملات کر رہا ہے تو پھر یہ ہاتھ کسی آزاد انسان کا ہاتھ نہیں ہے، بندہ مومن کا ہاتھ نہیں ہے، مسلم کا ہاتھ نہیں ہے، اور بہترین اسلام والے کا ہاتھ نہیں ہے، وہ تو ایک غلام کا ہاتھ ہے، اور وہ غلام بھی کس کا؟ جو اپنے نفس کا غلام ہے، کیونکہ یہ سارے کام کرنے پہ ابھار کون رہا ہے، یہ سارے کام کرنے پر ترغیب اور رغبت کون دلا رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے وہ نفس ہے، وہ ہمارا شیطان ہے جو ہمیں اس طرف رغبت دلا رہا ہے، یہ کام کروا رہا ہے، تو پھر ہم تو اس کے تابع اور فرمانبردار ہوئے اور اس کے غلام ہوئے۔ اور جب پھر اس اپنے ہاتھ سے ناحق قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ناجائز کمائی کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور اس کا کرنے کا حکم تو ہمارا مال کے حقیقی دے ہی نہیں رہا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ترجمہ اور اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ منع کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر مال کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، مطلب مال کہیں کہ یہ پیسہ ہی مال ہے، نہیں، مال کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس مال ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، اور خرچ ہاتھوں سے ہی کیا جائے گا۔ پھر اس کا ابتدا، جو آپ نے مال خرچ کرنا ہے، ابتدا ہاتھ سے ہونی۔ اگر بخیلی اختیار کرو گے تو پھر شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ کسی راہ گزر سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا دیتے ہو، صاف کر دیتے ہو، تو نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں۔ اگر تو خیر والے کام کر رہے ہیں، مخلوق کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں، مشکلات کو دور کر رہے ہیں، کسی کی دستگیری کر رہے ہیں، کسی کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اور اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے کاموں کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا، آپ پر کرم ہو گیا۔ جب ان سارے کاموں کے ذریعے آپ اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اب یہ ہاتھ کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر رہے ہیں، تو جب یہ منازل طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہاتھ بندے کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ میرا ہاتھ ہے، جس کو حضرت اقبال بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ یعنی پھر یہ ہاتھ اس بندے کا ہاتھ نہیں رہتا، وہ خیر کے کام کرنے والا، وہ بلائی کے کام کرنے والا، وہ نیکی کے کام کرنے والا، وہ دوسروں کی مدد کرنے والا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ میرے ناظرین و سامعین، اس میں ہم اگلی نشست پہ بھی گفتگو کریں گے، یہاں تک سوچئے گا کہ ہم ان ہاتھوں سے کر کیا رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔